وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے۔ سورت کا نام کیا ہے؟ البقرہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں پوری سورت میں گائے کا بیان ہو، نہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ لیا جاتا ہے اسی کو سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، لیکن پس منظر ہے بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کا تقدس بیٹھ گیا تھا، جیسے آج ایک بہت بڑی قوم ہے ہمارے پڑوس میں، ان لوگوں میں بھی ہے، اور یہ تقدس ان کے دلوں میں بیٹھا تھا ان کے حکمرانوں کے تصورات سے۔ مصری قوم میں گائے کا کوئی تقدس موجود تھا، ان کی ذہنیت غلامانہ تھی، اور غلامانہ ذہنیت بیچاری کیا ہے؟ وہ مالکوں کی ہر بات کو قبول کر لیتی ہے۔ جیسے آج کتنے ہی کوالیفائڈ ایک مولوی ہو یا کتنا ہی کوالیفائڈ اور پروفیشن کا ہو، انتہائی معذرت کے ساتھ سادہ سے قمیص شلوار میں وہ کہیں پہنچ جائے 5 اسٹار ہوٹل میں تو پریشانی ہو جاتی ہے نا لوگوں کو، اور انتہائی جاہل قسم کا آدمی ذرا ویل ڈریس سو کالڈ انورٹڈ کاما میں پہنچ جائے تو جھک جھک کے لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جہالت چھپی ہوئی اندر۔ انتہائی معذرت کے ساتھ یہ ہے غلامانہ ذہنیت۔ اللہ معاف کرے، مولوی وہ پسند ہے جو تھوڑی انگریزی بھی بولتا ہو۔ آئی ایم سوری، میں بھی انگلش بول رہا ہوں۔ مولوی آج وہ ایکسیپٹیبل ہے جو انگریزی بھی بولتا ہو۔ بھئی کیا مطلب ہے یار اس کا؟ یہ کیا ہم نے ذہنیت بنا رکھی ہے؟ ادھر بھی یہ مسئلہ تھا، مصری حکمران تھے ان کے اندر تقدس تھا گائے کا، ان کے دل میں بیٹھ گیا، اور کسی اور کو دیکھ کر بھی کہہ رہے ہمارا بھی معبود ایسا ہونا چاہیے۔ اس تقدس کو نکلوانا ایک بہت بڑا مقصد تھا، گائے ذبح کروائی جا رہی۔ ہوا کیا؟ وہ اگلے رکوع میں آئے گا، ایک بندہ ہو گیا قتل، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلا، اللہ سے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام نے، فرمایا ان سے کہو گائے ذبح کریں، لیکن کیا تھا؟ جان چھڑانا شریعت کے احکامات سے، سیدھا سیدھا گائے کو ذبح کرتے، لیکن نہیں، غلط قسم کے سوالات کر کے اپنے آپ کو خود مشکلات میں پھنسا رہے ہیں۔ یہ اس رکوع میں، اور گائے کیوں ذبح کی گئی اس کا مسئلہ اگلے رکوع میں انشاءاللہ آئے گا۔